سفروں کے دوران حضور انور کی شفقت کے بھی غیر معمولی نمونے وہاں کے لوگ جو ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ جانے والے بھی دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لحاظ سے جو 2-3 امور ہیں وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں ایک روز سڈنی میں جو وہاں ہمارا مرکزی کمپلیکس ہے اور جماعت کا مرکز ہے، سینٹر ہے، وہاں پروگرام تھا نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد تقریب آمین کا، لیکن وہ پروگرام میں تبدیلی ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مغرب عشاء کے بعد اسے رکھ لیں، مغرب عشاء کے بعد تقریب آمین ہوگی۔ تو جب حضور نماز ظہر و عصر سے فارغ ہو کے باہر نکلے ہیں تو ایک دوست سامنے کھڑے تھے، باہر آ گئے، کہنے لگے کہ حضور میں اپنی بچی کو لے کے آیا تھا، کافی دور سے آئی ہیں، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آئے تھے، تو ہم آمین کے لیے میں بچی کو لایا تھا، تو ہماری واپسی کی فلائٹ جو ہے کوئی 5-6-7 بجے کے قریب ہے، تو ہم تو نماز سے پہلے چلے جائیں گے، تو یہ بچی پھر آمین سے محروم رہ جائے گی۔ تو حضور نے اسی وقت اتنی شفقت فرمایا کہ ابھی کر لیتے ہیں، ایسے کریں آپ بچی کو لے آئیں، میں گھر جا رہا ہوں، میں باہر کھڑا ہوتا ہوں دروازے پہ، تو آپ بچی کو لے آئیں۔ تاکہ حضور اپنے گھر تشریف لے گئے جو قریبی مسجد کے ساتھ ہی رہائش گاہ تھی، اور وہاں حضور دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، چونکہ بچی خواتین کی طرف تھی، پیغام بھیجتے اسے بلاتے 5-6 منٹ لگ گئے، لیکن حضور اس کے انتظار میں دروازے کے باہر کھڑے رہے تاکہ وہ بچی آئی، اس کو لایا گیا، حضور نے قرآن حکیم ہاتھ میں پکڑا اور اس سے قرآن حکیم کی جو ایک دو آیات سنی، اس کے بعد دعا کرائی، پھر حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تو یہ ایک واقعہ جو انتہائی شفقت کا ہے بچوں سے، جو وہاں کی جماعت نے بھی اسے بہت محسوس کیا۔ اور پھر ایک اور افریقہ کا واقعہ بھی میں بچوں کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں کہ حضور جب جلسہ گانا تھا 2008 میں جوبلی کا جلسہ، تو حضور جب نماز مغرب و عشاء پڑھا کر واپس اپنے رہائش کا تشریف لاتے تو گیٹ کے باہر افریقن بچیاں کھڑے ہو کر نظمیں پڑھتے تھے، تو حضور ان کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کی نظمیں سنتے، بعض وقت 5-5 منٹ تک 10-10 منٹ تک حضور وہاں کھڑے رہتے، ان کی نظمیں سنتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نظمیں سن کے گھر اپنے جو بھی گھر کا دروازہ تھا وہاں داخل ہونے لگے، اور جب واپس مڑ کر دروازہ بند کرنے لگے تو حضور کی نظر پڑی کہ باہر دیوار کے باہر چند بچے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے سر دیوار سے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ تو حضور کی نظر پڑتے ہی حضور دروازہ کھول کے واپس تشریف لائے، ان بچوں کے پاس چلے گئے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، انہیں پیار کیا، انہیں چاکلیٹ دی، پھر دوبارہ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ یہ بھی افریقہ کی بچی کا ہے، یہ بھی بڑا ہی اس طرح ہوا کہ جلسہ کے دوران ایک شام بڑی شدید تیز ہوا چلی تھی، جس میں بعض جو ایسے خیمے تھے وہ چند خیمے گرے، اس میں سے ایک بچی جو ہمارے ملک کی بیٹی تھی، اس کے سر پہ جو خیمے کا ڈنڈا ہے اس کے سر پہ لگا، وہ سر پھٹ گیا، خون بہا، چہرہ بھی زخمی ہوا، اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا، حضور نے اس کی یہ دوائی بھی دی اور دعا بھی کی اور اس کا حال پوچھتے رہے۔ تو اگلے دن شام کو اس فیملی کی ملاقات تھی، وہ اس بچی کو ہاسپٹل سے لے کر آئے اور بچی ان کے ساتھ تھی ملاقات میں۔ تو حضور اس بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، اس کا حال پوچھا، پیار کیا، کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے ساری رات دعا کرتا رہا ہوں۔ تو یہ شفقت ہے، پیار ہے، جو دوروں کے دوران جہاں جو حضور بچوں سے کرتے ہیں، بچوں کو جو پیار ملتا ہے، احباب جماعت کو ملتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے، اس کا یہ چند ایک چھوٹا سا میں نے نمونہ رکھا ہے کہ کس طرح حضور کی شفقت سے بڑے لوگ تو مستفید ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، حضور کی محبتوں سے، پیار سے دعاؤں کے خزانے لوٹتے ہیں۔ وہاں بچے بھی محروم نہیں رہتے، بچوں سے بھی حضور انتہائی پیار کرتے ہیں اور بچے بھی حضور کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں گے ہم،